آج ایک بہت بڑا احتجاج، ملک میں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بدامنی کے بعد اس وقت جو ہے معاشی صورتحال کی وجہ سے، اداروں کی بندش کی وجہ سے احتجاج مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور سب سے بڑا مرکز احتجاجی مظاہروں کا وہ ہے اسلام آباد۔ ملک بھر کے جہاں بھی مسائل ہوں، لوگوں کا رخ جو ہوتا ہے وہ اسلام آباد کا ڈی چوک ہوتا ہے۔ میں اس وقت ڈی چوک میں موجود ہوں۔ ایک تاریخ ہے اس چوک کی اسلام آباد میں، اور وہ ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے، اسلام آباد کے وسط میں ہے۔ ڈی چوک کی بندش کا مطلب پورے اسلام آباد راولپنڈی کی بندش ہے۔ یہیں پہ میٹرو چلتی ہے، اور میٹرو میں 2.5-3 لاکھ لوگ راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان سفر کرتے ہیں، اور اس کی بندش سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کا جو پورا شہر ہے وہ اس ایک ڈی چوک کی بندش کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آج کے احتجاج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج کا احتجاج ہو کیوں رہا ہے۔ یہاں پر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر کے تقریباً 82 سرکاری ادارے یا تو بند کر دیے جائیں گے یا ضم کر دیے جائیں گے۔ 1.5 لاکھ جو سرکاری اسامیاں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد حکومت نے سب سے پہلے فیصلہ کیا PWD کی بندش کا۔ اس کے 10,000 سے زیادہ ملازمین بے روزگار ہوئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام کرپٹ ادارے اور خزانے کے اوپر بوجھ بننے والے ادارے بند کر دیے جائیں گے۔ اس کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا، تو حکومت نے اب یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یوٹیلیٹی سٹور کی تقریباً ملک بھر میں 5,000 سے زائد جو آؤٹ لیٹس ہیں، سٹورز ہیں، وہ بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ 14 یا 15,000 یا اس سے بھی زیادہ جو سرکاری ملازمین ہیں، کچھ کانٹریکچول بھی ہیں، کچھ ڈیلی ویج ہیں، وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ابھی تک حکومت نے دوبارہ اس کے اوپر وضاحت تو نہیں دی، مگر انڈسٹریز کے وزیر کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال فیصلہ نہیں ہوا بندش کا۔ تاہم کچھ سرکاری دستاویزات جو ہمیں موصول ہوئی ہیں، اس میں انکشاف ہوا ہے کہ حکومت 2 ہفتوں کے اندر اندر اس محکمے کو بند کر دیں گے، اور اس سے ایک بے روزگاری کا اور معاشی بدحالی کا ایک بھونچال آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ اس وقت حکومت اگر دیکھا جائے تو کروڑوں لوگوں کو سبسڈی دیتی ہے، جس میں غریب عوام ہیں، لو انکم گروپس کے لوگ ہیں، اور بالخصوص جو رمضان آتا ہے یا عیدوں کے اوپر خصوصی سبسڈی دیتی ہے، اور حکومت اربوں روپے کی سبسڈی دیتی ہے۔ مگر ان سرکاری ملازمین کا کہنا ہے کہ جو یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کے اوپر بوجھ بالکل نہیں ہے، وہ حکومت کے 1 روپے کا جو ہے وہ روادار نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک کارپوریشن کے لیے کام کرتے ہیں، کارپوریشن ہی انہیں تنخواہ دیتی ہے، قومی خزانے کے اوپر وہ بوجھ نہیں ہے۔ جب 1971 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا، اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے وہ، اس کا افتتاح کیا تھا، اس کی بنیاد رکھی تھی، تو اس وقت حکومت نے پہلی مرتبہ 14 لاکھ روپے کی کنٹریبیوشن کی تھی۔ 14 لاکھ روپے کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے یہ ادارہ کھڑا ہوا، اور ملازمین نے اسے ایک معراج تک پہنچایا۔ یہ بات بھی ہے کہ یہاں پر لوگوں کی، افسران کی خرید و فروخت میں، پروکیورمنٹ میں، سیل پرچیز میں کرپشن بہت زیادہ ہے، غیر معیاری اشیاء بھی بکتی ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ انہوں نے دلیل دی ہے کہ حکومت نے 10 سال کے دوران 129 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے، مگر ان ریٹرن اس کے بدلے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان نے 171 یا اس سے کم و بیش انہوں نے حکومت کو ٹیکس کی مد میں FBR کو، وفاقی حکومت کو لوٹائے ہیں، اور وفاقی جو قومی خزانہ ہے اس میں کنٹریبیوشن کی ہے۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یا آفیسر کرپشن میں ملوث ہے تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کیوں نہیں کی جا سکتی۔ FIA، نیب
یا اینٹی کرپشن سے ان کے خلاف کارروائیاں کیوں نہیں کروائی جاتی، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ ملازمین کا کہنا ہے کہ جو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے افسران یا جو ملازمین ہیں وہ ایک سوئی بھی، ایک صابن کی ٹکیا بھی خود سے نہیں خرید سکتے، کیوں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منسٹری آف انڈسٹریز کے اعلیٰ افسران کرتے ہیں، وہی وہ افسران کمیشن لیتے ہیں، کک بیکس لیتے ہیں، وہی کوانٹٹی کا تعین منسٹری آف انڈسٹریز کے حکومتی جو اعلیٰ شخصیات ہیں وہ کرتی ہیں، وزراء اس کے فیصلے کرتے ہیں، وہی جو کمیشنز لیتے ہیں اور کک بیکس لیتے ہیں اور بڑے بڑے کروڑوں اربوں روپے کے سودے کرتے ہیں۔ حکومت کا ان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں رمضان میں 20 ارب روپے کی سبسڈی دی، وہ سبسڈی یوٹیلیٹی اسٹورز آف کارپوریشن نے اپنے پاس نہیں رکھی بلکہ عوام تک اسے پاس آن کر دیا، عوام کو سبسڈی دی اور اس کے بدلے انہوں نے 21 سے 22 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ ایف بی آر میں جمع کروایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم خزانے پر بوجھ ہیں تو ہمیں ٹائم دیا جائے، ہمیں ٹائم نہ دیا گیا تو اس سے ادارہ بند ہو جائے گا، 16,000 لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، ہمارے چولہے بجھ جائیں گے، ہمارے بچے فیملیز سڑکوں پر آ جائیں گی، ہم نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائیں، تنخواہیں ادھر سے لی ہیں اور یہیں پہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ایک سائیکل تک ہم نے نہیں خریدی۔ عام ملازمین خزانے پر بوجھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ کا رائے عمل بتائیں گے، ڈی چوک میں وہ اس وقت موجود ہیں اور اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں۔ مطالبہ 1 پوائنٹ ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے یوٹیلیٹی اسٹور کی بندش کا وہ حکومت واپس لے، ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اجتماعی خودکشیاں کریں گے، یہاں پر وہ پیٹرول کی بوٹلز اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایک جمع غفیر ہوگا اور یہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے اور ہم خودکشی کریں گے، کیونکہ ہمارا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ جب ہمارا معاشی قتل ہوگا تو ہم اپنے آپ کو مارنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ آج کی یہاں پر ریلی میں احتجاجی ڈی چوک میں تاجر برادری بھی ان کے ساتھ ہے اور کچھ سیاسی جماعتوں کے عمائدین یہاں پر آئے ہیں، پیپلز پارٹی کے، تحریک انصاف کے، اس کے علاوہ پی ڈبلیو ڈی جسے بند کیا گیا تھا ان کے ملازمین بھی ہیں وہاں پر، وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت کافی سرکاری ادارے وہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کی جا رہی ہیں، 82 سرکاری ادارے بند کیے جا رہے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ اچھا ہوتا کہ انہیں ایک مہلت دے دی جائے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، مگر آئے روز حکومت کے اوپر پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اور صرف حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے بلوچستان کی صورتحال، خیبر پختونخوا میں بدامنی، اس کے علاوہ IMF کا جو بیل آؤٹ $7 ارب کا جو پیکج ہے وہ نہ ملنا، دوست ممالک سے $12 ارب کے جو رول اوور کی یقین دہانیاں نہ ہونا، وہ بھی پاکستان کے اوپر بوجھ ہے، تو لہٰذا حکومت مجبور ہے ایسے اداروں کی بندش ہے جو بوجھ ہیں خزانے کے اوپر، تو حکومت کے اوپر دن بدن پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ پی ڈبلیو ڈی اور دیگر ادارے جو ہیں، تاجر برادران سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور عین امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد جو ہوگا وہ ایک بیٹل گراؤنڈ بن سکتا ہے خدا نخواستہ، اور ادھر سے ہی ایک تحریک حکومت کے خلاف جنم لے سکتی ہے، اور حکومت کے خلاف یہ تحریک ہے، یہ حکومت کے چل چلاؤ کا جو ہے وہ موجب بن سکتی ہے۔ لہٰذا تاجر برادری ہو، سیاسی جماعتیں ہوں یا سرکاری ملازمین ہیں، سب حکومت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے، مذاکرات کرے اور مل بیٹھ کر معاملے کو حل کیا جائے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں ڈی چوک سے، وسلام۔